ان کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا اس کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ، ہمارے ساتھ کیا واسطہ۔ اور نبیوں کے بعد علماء کا مقام ہوتا ہے، وہ نبی کے مشن کے وارث ہوتے ہیں، ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے مصلے کو اللہ اکبر آباد رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ممبر کی زینت ہوتے ہیں یہ، اس لیے یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور دینی اداروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین سب سے بڑی دولت ہے، دین سب سے بڑا اثاثہ ہے، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں اسی دین کے ساتھ نعمت بنتی ہیں، اور اگر انسان کی زندگی میں دین نہ ہو تو یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے عذاب کا باعث بننے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائے، اپنے دین کی محبت نصیب فرمائے، دین کے خادموں کی محبت نصیب فرمائے، اور آپس میں اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا بھلا کرنے والے ہوں۔ دنیا کے معاملات میں کسی کو فائدہ دے دینا، کسی کو خوش کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دو، یہ بہت افضل عمل ہے۔ مسلمان کو خوش کر دینا یہ افضل عمل ہے، کسی مسلمان کے کام آ جانا، اس کی مدد کر دینا، یہ نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کا عقیدہ صحیح کر دیں، کسی کو دین کے اوپر لے آئیں، کسی کو سنت کی اتباع کے اوپر لے آئیں، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر لے آئیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری تقصیریں ہیں، اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور جو ہمارے اندر قصور ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور جیسے ہم اللہ کے گھر یہاں اس مسجد میں جمع ہیں اور اس مجلس کی یہ ذکر اور علم کی مجلس میں جمع ہیں، یہ جنت کا گلشن ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے، علم کی مجلس، ذکر کی مجلس، اس کو ریاض الجنہ کا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رضا اور رحمت کے گھر جنت میں اکٹھا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرمائے، ہمارے وہ اساتذہ اور رفقا جو ہمارے ساتھ ان سفروں میں آیا کرتے تھے، ان میں شیخ یونس صاحب آج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اسی طرح قاری نوید الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی مفتی عبدالحنان صاحب، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور اس علاقے کے بھی جو علماء فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کی اولادیں اور جو ان کے اخلاف ماشاءاللہ ان کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو دین پہ استقامت بخشے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے اس گھر کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے دعا بہت کیا کرو، اللہ اس کو بحرانوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، یہ سیاستوں کے جھگڑے، یہ مذہبی جھگڑے، یہ تنظیمی جھگڑے، یہ خاندانی جھگڑے، اور یہ زبان اور علاقے کی بنیاد پر جھگڑے، اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دین کے اوپر آپس میں بھائی بھائی بنا کے اللہ رب العزت توحید و سنت کے اوپر اکٹھا فرما دے، دین کو سر بلند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو، شرک کو، الحاد کو اور بدعات کو اللہ رب العزت مغلوب فرما کے دین کی بہار ہمیں دکھا دے، دین کی برکات ہمیں دکھا دے، دین کی روشنی عام کر دے، اور جتنے بھی اندھیرے ہیں اللہ رب العزت ان کو ختم کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء الحاسدین، اللہم احفظنا وآمنا فی اوطاننا، اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔